بات بتا کے اس پورے سمندر سے محروم کر دیا جو آیت الکرسی ہے. ایک قطرہ پرووائڈ کیا ہمیں اور پورا کا پورا سمندر چھین لیا ہم سے. اللہ لا الہ الا ہو. آیت الکرسی میرا اور رب کا تعلق ہے. آپ کو اور مجھے انٹروڈیوس کروائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے, اور ہم نے کیا کیا, اس کو صرف اور صرف حفاظت کے لیے رکھ دیا. آپ سب کو یاد ہے نا آیت الکرسی, پہلا کلمہ یاد ہے ہم سب کو, لا الہ الا اللہ. کیا ٹرانسلیشن ہے پہلے کلمے کی بتائیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ کو آیت الکرسی میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کروائیں گے, لا الہ الا اللہ. ایکچولی عربی میں الہ معبود کو نہیں کہتے, ورشپ اٹسیلف از الہ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کوئی اللہ کے سوا کوئی آبجیکٹ آف ورشپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی ورشپ, کوئی عبادت ہے ہی نہیں. کیا آپ نے دنیا میں دیکھے لوگوں کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے؟ آپ لوگوں نے اصل میں اپنی زندگی میں دیکھے کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے ان لوگوں کو دیکھے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. جب میرا دل کر رہا ہے نا کہ میں رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے ویڈیو گیمز کھیلتی رہوں اور ٹی وی دیکھتی رہوں اور موبائل دیکھتی رہوں, وہ ایک درجے کی برائی ہے. دوسرے درجے کی برائی ہے فون پہ وہ چیزیں دیکھوں جو دیکھنا الاؤڈ ہی نہیں ہے, وہ دوسرے درجے کی برائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ رات بنائی ہے تمہارے سونے کے لیے, اب سونا پڑے گا. اب 2 حکم ہے میرے پاس, یا تو میں سو جاؤں یا اپنی بات مان لوں یا اللہ تعالیٰ کی بات مان لوں. جب ہم اپنی بات مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو الہ بنا لیا. روزہ میں کس بات کی ٹریننگ دلانے آیا ہے؟ رب کا حکم ہے کھانا نہیں کھانا, ہم نے چھوڑ دیا. رب کا حکم ہے پانی نہیں پینا, ہم نے چھوڑ دیا. رب کا حکم ہے سو جاؤ, ہم سو جائیں گے. رب کا حکم ہے یہ والی ویب سائٹ نہیں کھولنی, یہاں سے نقصان دہ چیزیں کھلیں گی, ہم نے نہیں کھولا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والوں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. یا اللہ میں نے نہیں پکارا, بھلے مجھے جتنا غصہ آیا ہو, بھلے کسی نے میرا کتنا ہی دل دکھایا ہو. یا اللہ میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا کیونکہ میں نے آپ کی آیا پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. اللہ لا الہ الا ہو. الہ کہتے ہیں جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں اس دنیا میں. الہ کہتے ہیں جس کے سوا آپ کو دنیا میں کہیں سکون نہیں مل سکتا. محبت کے 15 درجے ہیں, 14واں درجہ ہے الہ. اس کے بعد یا تو موت ہے یا آپ پاگل ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اب سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجھے کافی دنوں سے یہ بات بڑی فیسینیٹ کر رہی تھی. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. I see all of you paying attention to 100 different things right now. ہم یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب جلدی جلدی آپ سب کو جواب دینا پڑیں گے. کیا پڑھ رہے ہیں آج ہم؟ کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کس چیز کے تھرو اسٹیبلش کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کے تھرو کر رہے ہیں. قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ بات چیت کو. رائٹ ناؤ آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو, تو میں آپ سے کلام کر رہی ہوں. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میرا دھیان کہیں اور ہو کہ نہیں اللہ یہ جو ابھی موومنٹ ہو رہی ہے نا یہ زیادہ ضروری ہے. ہو بھی سکتا ہے, لیکن ہمیں بار بار اپنی اٹینشن واپس لانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس وقت لمحے کس سے بات کر رہے ہیں؟ آیت الکرسی میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ آیت الکرسی میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ آپ سے بات ہو رہی ہے, ہم سے بھی نہیں, مجھ سے. Say it to yourself. آیت الکرسی میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ آپ سے بات ہو رہی ہے نا. مجھ سے جب میں بات کر رہی ہوں تو مجھ سے ہو رہی ہے, آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سے ہو رہی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے پاس آپ جا سکتے ہیں درد اور تکلیف میں. کوئی نہیں ہے جو آپ کو بچا لے گا, کوئی نہیں ہے جو آپ کی حفاظت کر لے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہیں آتی اسے نیند اور اونگ. کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ؟ اب سوچنا پڑے گا نا. ٹریجڈی کے 2 لیولز ہیں. پہلا, میں نے کبھی آیت الکرسی کا ترجمہ ہی نہ پڑھا ہو, کوئی بات نہیں, آج آ گئے ہیں, آج پڑھ لیں گے. دوسرا, اب سوچنے میں مجبور ہوں گے آپ. امیجن کریں اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو بتائیں گے کہ اسے نیند نہیں آتی, اسے اونگ نہیں آتی. رات کو ہو سکتا ہے آپ کبھی ڈر جاتے ہیں, آپ کا کوئی راز ہے جو آپ کے دوست کو پتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. ہر طرح کی خوف خطرے ہوتے ہیں نا. گھر ہیں, کبھی گاؤں میں ہے, چور چکاری کا خطرہ ہے, یا اللہ کیا ہو جائے گا.
آپ کو کسی انسان سے بات کرنی ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہے آپ کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے، لا تأخذہ سنۃ ولا، اسے نہیں آتی نیند اور اونگ. رات کو 2 بجے آپ اپنے بستر پہ اکیلے بیٹھ کے رو رہے ہیں، اٹھیں وضو کریں جنماز بچائیں. وہ جاگ رہا ہے، آپ سے بات کر لے گا، اس کے پاس بہت وقت ہے آپ کے لیے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ. لطیف کہتے ہیں جب کوئی بچہ کھیل رہا ہو کھلونوں سے اور آپ نے اس سے کوئی چیز لینی ہو، لیکن اتنے سٹل انداز میں لینی ہے کہ آپ اسے پتہ نہ چلے، رونا نہیں چاہیے بچہ. میرے اور آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ اتنی باریکی سے ہینڈل کر رہے ہیں، اور میں اور آپ اپنی زندگی میں رو رہے ہوں، کڑ رہے ہوں، پریشان ہو کہ اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے میرا کوئی رب ہی نہیں ہے. کبھی آپ بازار میں چل رہے ہوں، کبھی آپ کسی انسان سے ڈر رہے ہوں، دل میں خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ ایسے تو چلو کہ تمہارے پیچھے کائنات کا رب کھڑا ہے. کیوں دنیا کے ہر انسان سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں دنیا کے ہر انسان کے آگے سر جھکا لیتے ہو؟ کیوں دنیا کے ہر انسان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے؟ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، راضی کسی کو نہیں کرنا اللہ کے سوا اس دنیا میں، ورنہ آپ ایسی چکی میں پسیں گے کہ بس کوئی راضی نہیں ہو رہا. آپ اپنے آپ سے راضی ہیں؟ بتائیں. نہیں ہے راضی، کیونکہ آپ کو ابھی جیسے ہی میں نے پوچھا آپ کے دماغ میں 10 اپنی برائیاں آ گئی. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، احد یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے زمین و آسمان میں. جب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے بھاگنا کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، run for your life towards Allah، اللہ کے پاس آ جاؤ. فی الحال ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ فلاں دوست مجھ سے راضی نہیں ہو رہا، کھانا کھانے طرح طرح کا، ساری انجوائمنٹ کرنی ہے زندگی کی، نقصان پہنچانا ہے، جھگڑوں کا بہت شوق ہے، ویڈیو گیمز بہت کھیلنی ہے، سب کریں بس لمٹ میں رہ کے. گالیاں بہت دے رہے ہیں کیونکہ ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے. سو کہ اللہ تعالیٰ جتنے نیکوکاروں کے رب ہیں، گناہ گاروں کے رب بھی اتنے ہی ہیں. جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو ہاتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ بتائیں. آپ کو تو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، دنیا کا ہر دوسرا انسان آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. گھر میں یہ بڑا کامن جملہ ہے، بچہ فیل ہو جائے تو ماں باپ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے بچے نے بدتمیزی کی ہے، تمہارا بچہ فیل ہو گیا. دنیا کی عادت ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے آپ کو دنیا کا جو کھوکھلا پن ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے. آپ کسی دکان میں کھڑے ہیں اور آپ کی امی نے کوئی ایسا ریٹ بول دیا ہے وہاں پہ جو آپ کو شرمندہ کر رہا ہے، 2000 کی چیز کو وہ کہہ رہی ہے 200 کی. آپ بچے ہیں نا ابھی، آپ فوراً دکان سے باہر آئیں گے، ڈس ایسوسیٹ کر لیں گے کہ نہیں میرا کوئی رشتہ نہیں. وہ رب ایسا نہیں ہے. جہاں میں اور آپ گر رہے ہوں گے اندھیروں میں، جہاں ہم گناہوں میں گر رہے ہیں، جہاں ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کر پا رہے، تب بھی وہ الرحمن ہے، تب بھی وہ آپ سے محبت کرتا ہے، تب بھی اس کا کلام موجود ہے. آ جائیں اس کے پاس، وہ آپ کے زخموں پہ مرہم رکھ دے گا. آ جائیں اس کے پاس، وہ آپ کے اندھیروں میں روشنی کر دے گا. هو الذی یصلی علیکم، وہی تو ہے جو تم پہ درود بھیجتا ہے. کب بھیجتے ہیں درود یا اللہ؟ وملائکتہ، وہ اکیلا نہیں، اس کے سارے فرشتے. امیجن کریں، ہم آج یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یہاں ہمارے فزکس کا بھی لیسن ہو رہا ہوتا نا. کائنات کی ہر بل میں موجود ہر ایک چیونٹی اور سمندروں اور دریاؤں میں موجود ہر ایک مچھلی اس وقت آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. آج جا کے دیکھیے گا مچھلیوں کی ڈاکیومنٹری، کتنی کتنی طرح کی مچھلیاں ہیں اور وہ آپ کو جانتی ہیں اور آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں. یہ زمین آپ کو جانتی ہے. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو 40 دن تک رونا ہے اس نے، آپ کے جانے کا غم منائے گی، اور ہمیں لگ رہا ہے میرے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. آسمان کی جس دروازے سے میرے اور آپ کی نیکیاں روز اوپر جاتی ہیں، وہ دروازے روئیں گے 40 دن تک. بھلے اس دنیا میں ہمیں رونے والا کوئی نہ ہو پیچھے، بھلے اس دنیا میں ہمارے جانے پہ چند لوگ خوش بھی رو رہے ہیں، رب ہے نا، اس کی مخلوق ہے نا. اللہ تعالیٰ ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ یا نہیں ہے؟ اس لمحے کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ بڑی مزے کی بات ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ زندہ ہے. ابھی میں نے آپ سب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے، ہم میں سے کسی کی کمر سیدھی نہیں ہوئی. اگر ابھی اس روم میں پرنسپل، مجھے پتا ہے کیونکہ میں اسکول میں پڑھا چکی ہوں، ٹیچر ہیں کلاس میں، بچوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹھنے کا، they are sitting normally. The moment they see کہ پرنسپل is walking in، وہ فوراً کمر اریکٹ ہو جاتی ہے، بالکل سیدھی. آپ دیکھتے ہیں چہرے پہ وہ تاثر کہ کوئی آیا ہے. امیجن کریں اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم walks into this room، ابھی اس لمحے آپ سے آ کے ملیں، آپ سے سلام کریں، آپ کو گلے لگائیں. کیا ان کے سامنے میں وہی باتیں بولوں گی جو میں عام حالات میں بولتی ہوں؟
نہیں بولیں گے نا. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اس لیے اللہ کو مجھے اور آپ کو بٹھا کے بتانا پڑتا ہے الحی، وہ زندہ ہے. کیونکہ ہم سے بہت سے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تصور بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات الحی نہیں رہے ہمارے لیے. وہ زندہ ہے. ہر اس انسان کو کہا جا رہا ہے جو غموں میں اکیلا ہے، پریشانیوں میں اکیلا ہے. اس نے دیکھے اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے، اس نے دیکھے کہ ماں باپ کی ڈائیورس ہو گئی، اس نے دیکھے کہ ماں باپ کا آپس میں نہیں بنتے، اس نے دیکھے جوائنٹ فیملی میں ہزار مسئلے ہیں، پیسوں کے مسئلے نہیں ختم ہو رہے، سویٹر نہیں چاہیے اور نہیں ہو رہی، کتابیں نہیں مل رہی، اسکول میں اتنے جھگڑے ہیں، ٹیچرز کبھی بہت اچھے ہیں کچھ بہت برے. یا اللہ یہ کیا دنیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. اللہ لا الہ الا ہو، اس نے آپ کو اکیلا بھیج کے دنیا میں اکیلا نہیں کر دیا. ہی از دیئر ود یو ایوری سیکنڈ آف یور لائف. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ آپ کے ساتھ ہے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کر کے دنیا کے حوالے کر دیا ہے نا حفاظت کے لیے. پھر کیوں ڈرنا ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے خداؤں سے، مٹی کے چلتے پھرتے بتوں سے. انڈیا میں ہوتی ہوگی مٹی کے سٹیچوز کی عبادت، ہمارے یہاں چلتے پھرتے بولتے ہوئے خداؤں کی عبادت ہوتی ہے. ہر انسان سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں آپ، ہر انسان کو راضی کرنے میں نہیں لگے ہوئے. اسی کو تو خدا کہتے ہیں، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کو راضی کر رہے ہیں، جس کی بات مان رہے ہیں. جس سے ڈر گئے وہ خدا مان لیا ہم نے. اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا کافی ہے. لا الہ نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ نے باقی سارے خدا گرائے ہیں. ہر وہ خدا جس سے میں نے اور آپ نے خود کو ڈرا لیا ہے. اللہ وہ ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں ہے جہاں جا کے چھپا جا سکے. الحی، وہ زندہ ہے. I don't know آپ کے ساتھ اکثر یہ ہوا ہے کہ نہیں. اکثر ہم رو رہے ہو نا گھر میں، بچے ابھی ابو کے سامنے رو رہے ہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے روتا ہوا، تو چپ کرائیں گے، چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. کبھی ڈانٹ بھی دیں گے کہ کیا ضرورت ہے رونے کی، ابھی میں ہوں نا، میں زندہ ہوں. I remember that phrase from him. اس کے بعد جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ کو اس الحی کی محبت سمجھ آتی ہے. ہر اس انسان جس نے اپنے آپ کو اکیلا کر لیا ہے دنیا میں، اس کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا ایک رب ہے جو زندہ ہے، دیکھ لے گا سارے مسئلے، اس کے حوالے تو کرو. دو طریقے ہیں، یا میں اپنے سارے مسئلوں میں خود الجھی رہوں، خود کوشش کرتی رہوں ان کو سالو کرنے کی، یا اللہ کے پاس چلی جاؤں. دعا اور توکل دونوں میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ پہ توکل کر لیا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. کلاس میں 10 بچے بیٹھ کے میتھ کا کوسچن سالو کر رہے ہیں، صرف ایک آ جاتا ہے ٹیچر کے پاس، ٹیچر میری ہیلپ کر دیں، اس کی مدد ہو جاتی ہے، اس کا کوسچن سالو ہو گیا. باقی 9 نہیں آئے تو 9 کی غلطی ہے یا ٹیچر کی غلطی ہے؟ لاسٹ ٹائم یا رائٹ ناؤ آپ کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے، سوال بالکل سادہ ہے، کیا ہم یہ مسئلہ لے کے اللہ تعالیٰ تک گئے ہیں؟ یا اللہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، یا اللہ میرا نماز میں دھیان نہیں لگتا، یا اللہ گالیاں بہت دے دیتا ہوں پلیز حفاظت کریں، بچا لیں یا اللہ. یا اللہ ویب سائٹس غلط کھولنے کی عادت ہو گئی ہے، بچا لیں یا اللہ. یا اللہ برے ریلیشن شپس میں پڑ گیا ہوں، کیا کروں؟ آئی نو ہمارا ایج گروپ یہاں 10 سے 17 سال کا ہے، لیکن آج کے دور میں 6 سال کے بچے سے یہ سب باتیں کرنا ضروری ہے. حرمت علیکم امہاتکم. چند دن بعد پڑھیں گے ہم یہ آیا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں بٹھا کے وہ سارے مسئلے بیان کر رہے ہیں جو ہمارے پیرنٹس نے کبھی ہم سے ڈسکس نہیں کیے. ہمیں زندگی میں کسی نے بٹھا کے بتایا ہی نہیں that you might fall in love with someone, you might have feelings for someone. اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی اس پہ ہی ضرب لگا دی کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے کہنے سے نہیں ہوگا. کیا it will happen. ہر طرف اگر ہمارے گانے چل رہے ہیں اور ڈراماز چل رہے ہیں اور موویز چل رہے ہیں جس میں ہر طرف صرف لو سٹوری ہے، تو آپ تو کسی بھی انسان کو دیکھیں گے تو پاگل ہو جائیں گے. نرم لہجہ کسی کا دیکھیں گے، مسکراتا چہرہ دیکھیں گے، کسی نے آپ سے سافٹنس سے بات کر لی ہے، آپ کو لگ رہا ہے دنیا ختم ہو گئی ہے. What do you do after that? روزہ وہ سکھا رہا ہے آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ مجھے بھوک نہیں لگی اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا. بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھایا، پیاس کے باوجود کھانا نہیں کھایا. اب کیا ہوگا؟ محبت کے باوجود حد پار نہیں کی، ہوس کے باوجود راستے میں چلتے ہوئے میں نے کسی کو کندھا نہیں مارا. یا اللہ میرے منہ سے ماشاءاللہ نہیں لکھنا کسی انسان کو دیکھیں، کیونکہ آپ کا نام لے کے آپ یاد نہ آئے اور مجھے یاد نہ آئے کہ آپ الحی ہیں، میرے رب ہیں اور اس انسان کی بھی جس کو میں ابھی تکلیف پہنچانے والا ہوں. ماشاءاللہ بول کے آپ کسی کو ہرٹ کیسے کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آتی. 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اللہ کے نام پہ قسمیں کھا رہے ہیں اور بد دعائیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو.
اللہ تمہیں پوچھ لے گا، اس کے پاس حساب ہے، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے جملے سن کے ہم نے ڈر بھی نہیں جانا. العلیم الخبیر رب ہے وہ، دنیا سے پوچھ کے نہیں کرنا اس نے میرا اور آپ کا حساب. ہمارے ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کے بچے فرما بردار تھے یا نہیں تھے، ٹیچر سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے حساب. اللہ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کی سوا جہاں جا کے چھپ سکو، جہاں جا کے چین آ جائے، جہاں زخموں پہ مرہم رکھ دیا جائے، جو اندھیروں سے نکال لے. الحی، وہ زندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. القیوم، تھامے ہوئے ہے آپ کی زندگی، آپ کا دل، آپ کے تمام معاملات. آپ لوگ بچے ہیں لیکن آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسی سچویشن سے گزر چکے ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچ کے لگتا تھا کہ یہ ہو گیا تو سہ نہیں سکوں گا، یہ ہو گیا تو مر جائیں گے. چاہے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ گناہ پبلک ہو گیا، چاہے ہمارے خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، چاہے ہم نے کسی ایک انسان کے سامنے اپنی عزت نفس پیش کر دی ہے، whatever we did، جھیل لیا نا، زندہ ہیں اور تھوڑے دنوں میں وہ زخم بھر بھی جائے گا. القیوم، وہ تھامے ہوئے، وہ مرنے نہیں دے، ورنہ غم اتنا بڑا تھا کہ ہماری جان لے لیتا. دوبارہ ہنس نہ سکتے، دوبارہ سٹیبل نہ ہو سکتے زندگی میں. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آسمان تم پہ گرنے نہیں دیتا. اردو میں آسمان گر پڑنا مصیبت گر پڑنے کے لیے محاورہ ہے. آسمان تھامے ہوئے ہے وہ تمہارے سر پہ. اس ٹائم اس چھت کی مجال ہے کہ آپ کے سروں پہ نہ گرے. 3rd فلور پہ ہیں ہم لوگ، اس فلور کی مجال ہے ہمیں سنبھال لے. القیوم نے سنبھالا ہوا ہے یا اس ریت اینٹیں اور گارے نے سنبھالا ہوا ہے؟ دیکھنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کو تو دکھیں گے یا نہیں دکھیں گے؟ ہر جگہ الظاہر، اس سے زیادہ تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. ہر جگہ وہی ذات نظر آ رہی ہے. وفی انفسکم افلا، تمہاری ذات میں تمہیں نشانیاں دکھائے گا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اسے نیند اور اونگ. جب دل چاہے ہم کلام ہو جاؤ، آ جاؤ اس کے پاس، لمحے بھر کو تم سے غافل نہیں ہے وہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کبھی کبھی جاب والے لوگ جانتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے کہ جاب سے نکالنا دیے جائیں. جو بزنس کر رہے ہیں یا اللہ بزنس ٹھپ نہ ہو جائے، جو کہیں اسکول میں، کسی بھی، جو شادی میں ہے، ابیوزو میرجز میں ساری زندگی رہ لیں گے اس لیے کہ اللہ یہاں سے گئے تو کہاں جائیں گے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے ہیں زمین و آسمان. آپ کو پتہ ہے نا ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو بیٹھ کے اپنا آپ پھر سے انٹروڈیوس کروا رہے. 4 گھنٹے دنیا میں ہو کے آئے ہو، کسی اور سے ڈر کے تو نہیں آئے، کسی اور کا روب تو دل میں لے کے نہیں آئے، کسی اور کی غلامی تو نہیں شروع کر دی. وہ ہے نا زمین و آسمان اس کے قبضہ قدرت میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کبھی کبھی لوگ آپ کو ڈراتے ہیں. اگین میں جو کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پہ بد دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں اللہ کو بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں گے. من ذا الذی، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حکم کے بغیر؟ جب لوگ کہتے تھے نا کہ یہ فرشتے اور یہ بت ہماری سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو وہ بتائیں گے کہ جو وہ پہلے سے نہیں جانتا. He already knows the whole situation. تمہیں مینیپولیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی انسان سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے اپنے ماضی سے، ماضی کے گناہوں سے، ڈر لگتا ہے فیوچر سے. آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، یا اللہ جاب ملے گی نہیں ملے گی، بزنس کھڑا کر سکیں گے نہیں کر سکیں، شادی پتہ نہیں کس گھر میں ہوگی، دجال آنے والا ہے، یا اللہ پتہ نہیں کیا مصیبت آنے والی ہے. وہ جانتا ہے اگلا اور پچھلا، وہ سنبھال لے گا. علم کی بنیاد پہ تسلی ہو جاتی ہے. جس کے ہاتھ میں میری اور زندگی کا، آپ کی زندگی کا اختیار ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، وہ سب دیکھ لے گا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آپ کو اور مجھے اس نے کوئی نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے، پورا کا پورا علم حاصل کر سکے. تو ہمیں نہیں جانا پام ریڈرز کے پاس اور کاہنوں کے پاس یہ دیکھنے کے لیے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمینوں آسمان کو گھیرے ہوئے. ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ اعلیٰ ہے، عظمت والا ہے. آج آپ سب جا کے آیت الکرسی ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، ہو سکے تو ترجمہ یاد کر لیں اگلی بار، تاکہ جب میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں مجھے پتا ہو کائنات کا رب مجھے اپنا آپ انٹروڈیوس کروا رہا ہے. اپنی ذات میں اس آیت الکرسی کو چھوٹا نہیں کر لینا، سمندر کو قطرہ نہیں کر لینا کہ صرف حفاظت. بالکل حفاظت ہو رہی ہے. حفاظت کے ساتھ حفاظت کس چیز سے ہو رہی ہے؟ ہر دنیا کے خوف سے، دنیا کے ہر غم سے. میرے سوا کوئی نہیں ہے، پھر جانا کس کے پاس ہے؟ جہاں جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے. ضعف الطالب والمطلوب،
کل سے ہم انشاءاللہ سٹوری شروع کریں گے آدم علیہ السلام کی, and then we'll keep building up. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.